الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا کرم احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اللہ رب العزت نے روزوں کو اس امت پر فرض قرار دیا ہے، تو ہمارے اوپر اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اللہ کو روزے فرض کرنے تھے تو اللہ نے کتنے بہترین انداز سے خطاب کیا، اے ایمان والو۔ جب پہلی قوموں سے، پہلے لوگوں سے اللہ رب العزت نے بات کی، ان سے خطاب کیا، تو اللہ رب العزت والجلال نے پیار سے خطاب نہیں کیا، یا جس انداز سے اس امت سے خطاب کیا ہے اس انداز سے خطاب نہیں کیا، بلکہ ان سے کہا اللہ نے یا ایھا المساکین، او فقیروں کی جماعت۔ تو ہم سے اللہ رب العزت والجلال نے ایک پیار بھرا کلام کیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور کہیں پر آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو میں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے کا نام محمد ہے یا عبداللہ ہے، تو کہتا ہے کہ اے محمد، اے عبداللہ، تم میرا یہ کام کر دو، فلاں کام کر دو۔ اور دوسری طرف ایک آدمی کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، میرا یہ کام کر دو۔ تو بات تو دونوں ایک ہے، مقصد تو دونوں کا ایک ہے، کام کرانا، لیکن بات کے اندر جذبات الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک پیار بھرا کلام ہوتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، تو ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت والجلال کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اے بے نمازیو، اے شراب پینے والو، اے سود کھانے والو، اے زنا کرنے والو، اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ پیار بھرا لفظ اللہ رب العزت والجلال نے مہذب لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ حکم آیا عرب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور عرب کا جو علاقہ تھا یہ ریگستانی علاقہ تھا، گرمی والا علاقہ تھا عرب کا علاقہ، چونکہ اس وقت میں اسلام جو تھا وہ عرب میں تھا، تو ریگستانی علاقہ ہے، گرمی والا علاقہ ہے، تو اس وقت میں صحابہ کرام کے لیے روزہ رکھنا یہ بڑا مشکل کام تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ صحابہ بھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ہم یہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کی تسلی کے لیے آگے کیا فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف تم لوگوں پر فرض قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، قوم گزری ہے، امتیں گزری ہے، ان لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ تو ہم سب جانتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی کام مشکل ہے، لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ کام فلاں آدمی نے کیا ہے یا فلاں لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کام کیا ہے مشکل کام، تو ہم سے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ترغیب دیتے ہوئے عرب کو فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی پر روزے کو فرض قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب روزے کی جو حالتیں تھی وہ الگ الگ تھی۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ یہ فرض تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ روزہ فرض تھا۔ اور اسی طریقے سے مہینے کے 3 روزے فرض تھے۔ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 13، 14، 15 مہینے کے جو یہ 3 دن تھے یہ بھی 3 روزے فرض تھے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر ان کی جو فرضیت تھی وہ ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے روزے آج ہمارے سامنے بالکل آسانی کے ساتھ
آسان بنا کر کے ان کو پیش کیا گیا ہے، تو اس طریقے سے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ شروع میں روزوں کے اندر سختی تھی، اور پہلی جو امتیں تھی، پہلی جو قوم تھی، ان پر بھی سختی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ 30 دن کے روزے رکھ کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے روزے رکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اعتکاف کا بھی حکم ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ آخری کے جو 10 دن ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے صرف ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا، وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کیا حکم دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو آنا ہے میرے پاس، 30 دن کے روزے بھی رکھنے ہیں اور ساتھ میں اعتکاف بھی کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کریں۔ اب 30 دن مکمل ہو گئے تھے یا ہونے والے تھے، تو آپ کے منہ سے ذرا بدبو اٹھنے لگی، چونکہ روزے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں معدے کے اندر سے ایک بدبو اٹھتی ہے، اور وہ بدبو اللہ رب العزت والجلال کو بے انتہا پسند ہوتی ہے۔ فرشتے بار بار بوسہ لیتے رہتے ہیں، کس کرتے رہتے ہیں، ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، ایک روزے دار کی اتنی زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو مسواک کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے مسواک کر لی، تو اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ نہیں موسیٰ، پھر سے 10 دن کے روزے رکھ کر کے آؤ۔ تو آپ نے پھر 10 دن کے روزے رکھے، 40 دن کے روزے رکھے، 40 دن آپ نے اعتکاف کیا، پھر اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں گئے۔ تو پہلے جو تھی قوموں پر، پہلے لوگوں پر اتنی سختیاں تھی کہ بعض قوم پر روزے بھی فرض تھے اور ساتھ میں اعتکاف کرنا بھی فرض تھا۔ تو ہمارے یہاں پر اتنی سختی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں پر جب روزے شروع میں فرض قرار دیے گئے تو اس میں بھی سختیاں تھی، اور وہ کیا تھا کہ آپ مغرب میں آپ نے افطار کر لی، جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اور یہ جو سحری کا انتظام ہے، سحری کا سسٹم ہے، سحری کا معاملہ ہے، پہلے نہیں تھا، جب تک آپ جاگ رہے ہیں خوب کھا پی سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی سو گئے آپ کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ عنہ، اب یہ جنگل میں کام کرتے تھے، تھکے ہارے تھے، آئیے کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر پر شام کے وقت میں، افطار کے وقت میں، اب بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے، بیوی نے کہا کہ نہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آس پڑوس جا کر کے انتظام کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہیں سے کچھ کھانے پینے کا مل جائے۔ تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ گھر پر ہے، بیوی گئی کچھ انتظام کرنے کے لیے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ چونکہ جنگل سے آئے تھے، تھکے ہارے تھے کام کر کر کے، یہ لیٹ گئے، اور جیسے ہی لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب بیوی آئی تھوڑی دیر کے بعد، ان کو آ کر کے اٹھایا، تو یہ سو گئے تھے، ان کو آ کر کے اٹھایا کہ اٹھ جائیے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا میری تو آنکھ لگ گئی تھی، میرا تو روزہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اب اگلا دن ہوا، اب کچھ کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب اگلا دن ہوا، تو اگلا دن ہوا شام کے وقت میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اللہ رب العزت والجلال نے پھر آسانی پیدا کر دی، تخفیف پیدا کر دی کہ اب تم سحری کر سکتے ہو، یعنی اگر تم رات کو سو بھی گئے، سو کر کے اگر اٹھو گے تو کچھ بھی کھا پی سکتے ہو، صبح سے تمہارا روزہ شروع ہوگا۔ تو شراب کو اللہ رب العزت والجلال نے دیکھا کہ شراب جو ہے صحابہ کی برسوں کی عادت تھی، تو اگر ڈائریکٹ اللہ رب العزت والجلال حرام قرار دیتے کہ شراب تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، تو صحابہ کے لیے شراب کا چھوڑنا یہ مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ڈائریکٹ حرام نہیں کہا، بلکہ شراب کی دھیرے دھیرے صحابہ کے دلوں کے اندر نفرت بٹھائی۔ کیا کہا اللہ رب العزت والجلال نے؟ قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں جو ہے نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدہ بہت تھوڑا سا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر صحابہ تھوڑی صحابہ کے دل کے اندر نفرت بیٹھنی شروع ہوئی، تو صحابہ اس سے بچنے لگے، لیکن نماز پڑھتے، نماز کی حالت میں پھر شراب پی کر کے آ جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے ہوئے سورت پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہ نبی آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے چونکہ شراب پی رکھی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، نشے کی حالت میں تھے، تو لا اعبد ما تعبدون پڑھنے کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، لا کو ختم کر دیا، اور لا کے معنی آتے ہیں عربی میں نہیں کے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے پھر کہا کہ بھائی کم از کم نماز کی حالت میں شراب پی کر کے مت آؤ۔ جب اللہ رب العزت والجلال نے دیکھا کہ اب صحابہ جو ہے وہ شراب کی نفرت صحابہ کے دلوں کے اندر بیٹھنے لگی ہے، تو اب اللہ رب العزت والجلال نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو اسی طریقے سے روزہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا۔ شروع میں سختیاں تھی کہ آپ جو ہے بیوی سے نہیں مل سکتے، تو اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کر دیا کہ
کہ آپ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک آپ خوب کھا پی سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ اگر سو گئے تو بیوی سے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک آپ جاگ رہے ہیں افطاری کے بعد میں، جب تک آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سو گئے تو اب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ، نوجوان صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظ سے، نصیحت سے فیضیاب ہوتے، تو گھر پر آنے میں ذرا دیر ہو جاتی، تو بعض صحابہ گھر پر آئے، دیکھا اب شادی کا بھی نیا دور تھا، شروع کا دور تھا، آئے گھر پر آ کر کے دیکھا تو بیوی سو چکی ہے اور ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، ہم بستری کرنی ہے صحابہ کو۔ صحابہ نے اٹھایا اپنی بیوی کو تو بیوی نے کہا کہ نہیں، میرا تو روزہ شروع ہو چکا ہے، میں تو سو گئی تھی، لیکن صحابی نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹا تو نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اندر بھی تخفیف پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی۔ اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تم اب اپنی بیویوں سے اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے یہ بالکل ڈائریکٹ نازل ہوا ہو، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ روزہ بھی نازل ہوا ہے، روزہ بھی فرض ہوا ہے۔ جس طریقے سے شراب اللہ رب العزت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار دیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر آئے، وہاں پر آ کر کے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کتوں کی بہت زیادہ محبت ہے، لوگ سو رہے ہیں کتوں کو پاس میں لے کر کے سو رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں کتا بھی ساتھ میں کھا رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں کتے کو بھی ساتھ میں پلا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، ہر وقت میں کتے کی بہت زیادہ لوگوں کے دلوں کے اندر عظمت ہے اور کتوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا شروع میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں بھی کتے کو دیکھو فوراً قتل کر دیا جائے، فوراً مار دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر کے کتے بھاگنے لگے تھے، اور مجھے تو بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے قاتلین کتا ہے، تو صحابہ کتوں کے پیچھے پڑ گئے، کتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب لوگوں کے دلوں کے اندر کتوں کی طرف سے نفرت بیٹھنے لگی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اب چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے روزہ ہے، شروع میں اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ جو مالدار ہے اور فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ تو شروع میں یہ حکم نازل ہوا، لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت والجلال نے دیکھا کہ صحابہ جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے لگے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا فمن کان منکم الشہر فلیصم، اب نہیں، جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے گا تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ تو روزے یہ اللہ رب العزت والجلال نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل فرمائے، اور بالکل آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے روزوں کو پیش کیا گیا۔ روزہ رکھنا یہ بالکل فرض ہے، چھوٹی بات پر روزے کو چھوڑ دینا مسلمان کے ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے، بلکہ جو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے اللہ رب العزت والجلال کو بے انتہا پسند ہے۔ کل قیامت کے دن ایک خاص دروازہ اللہ رب العزت والجلال نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص دروازہ رکھا ہے، اور روزے دار جب افطار کرتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس وقت میں دو خوشی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی جب وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، مشروب اس کے اندر جاتا ہے، تو ایک مسلمان، ایک روزے دار اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے جو اعضاء ہیں، اس کا جو جسم ہے، وہ خود بخود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے پورا روزہ بھی آسانی سے کٹوا دیا اور ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی افطار بھی ہمیں مل گئی۔ تو بدن جو ہوتا ہے اندر سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک انعام اور ایک فائدہ جو ہوگا وہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال خود اس کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے روزے کا بدلہ خود کو کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس روزے دار کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے۔ روزے کو رکھے جن لوگوں نے ابھی تک روزے شروع نہیں کیے، چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ ایک روزہ اگر ہم نے چھوڑ دیا اور ساری زندگی ہم روزے رکھتے رہے رمضان کے علاوہ، تو وہ برکت اور وہ انوار ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے جو صرف ایک رمضان المبارک کے روزے کے ہیں۔ اس لیے ہم روزے رکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔